بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں سے موتیوں کے نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی باتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت و انجیل اور دوسری روایتی کتابوں میں آتی ہے، بلکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل طور پر پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان و زمین کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمینوں پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولا، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنا مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو اطاعت گزار اور فرمانبردار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت و ماروت ہے۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی کہ جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر اسے نوش کر لیا اور نشے کی مستی میں دو اور گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کے روپ میں مشق کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کے کارن وہ ہاروت و ماروت وہ اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، اسے امام ابن کثیر، فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی کا قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور شاہ بابل کے اس سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، منتر تنتر اور سپلی کو بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم اور جنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کے تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔
مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی شہر اور جادو کی کتابوں کو اپنی کرسی کے نیچے ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے ختم ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تب شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا کہ ان کتابوں کے ذریعہ حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا اور جنات پہ قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم قوم میں سے سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پیروی کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ شہر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف و پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور ان سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے یہ صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک خنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی شہر بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال سرپسندی اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔